السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ آج ہمارا دوسرے پارے کا رکوع نمبر 11 ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 سے 221 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام، یسألونک، سأل یسأل سوال، سوال کرنا، یسأل وہ سوال کرتا ہے، یسألون وہ سوال کرتے ہیں، کون؟ صحابہ کا آپ سے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ پوچھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا کے چنے ہوئے لوگ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضرورت پڑنے پہ وہ سوال کرتے تھے، لیکن ہماری طرح نہیں ہوتے تھے ان کے سوالات، کہ دیکھیں ذرا سوال کر کے کہ کوئی کیا جواب دیتا ہے، نہیں پسند آیا تو کسی اور سے کر لیں گے۔ پورے قرآن میں ہمیں یسألون کا جو ہے کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ 13 دفعہ ملتا ہے، یعنی 13 دفعہ انہوں نے آپ سے سوال کیے ہیں، اور بہت ہی اہم سوال کیے ہیں، اور ان کے کیے ہوئے سوالات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایز اٹ از یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ یسألون کا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ اب یہاں کیا پوچھا ہے صحابہ نے؟ عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کے بارے میں۔ وہ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حرمت والے مہینے 4 ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، ذوالقعدہ ہے، ذی الحج ہے، رجب ہے اور محرم ہے۔ قتال فیہ، کہ جنگ کرنا اس میں کیسا ہے، یعنی حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا، لڑنا کیسا ہے، یہ سوال کرتے ہیں وہ آپ سے۔ قل کہہ دیجئے قتال، جنگ کرنا، فیہ اس میں کبیر، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ وصد، اور روکنا، بند کرنا، سدا یسد سد، روکنے کو کہتے ہیں، اور روکنا عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے، وکفر بہ، اور کفر کرنا ساتھ اس کے، والمسجد الحرامی، اور مسجد حرام سے، کیا مسجد حرام سے کیا؟ صدن، بند کرنا، یعنی مسجد حرام سے روکنا، اللہ کے رستے سے روکنا اور کفر کرنا، یہ اکبر عند اللہ، یہ اور بڑا ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ چیزیں کچھ گنوا دی گئی نا، نمبر 1 وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اس کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرامی، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج، اور نکال دینا، اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، منہ، اس سے کس سے؟ یعنی حرم سے، اکبر، زیادہ بڑا ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، یعنی حرام مہینوں میں لڑائی کرنا، حرام مہینوں میں جنگ کرنا بھی بڑی بات ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑا گناہ کون سا ہے؟ جو اہل مکہ کر رہے تھے، اللہ کے رستے سے روکنا، کفر کرنا، مسجد حرام سے اس کے رہنے والوں کو نکال دینا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو نکال دیا تھا، آپ کا وہاں پہ رہنا مشکل بنا دیا تھا۔ یہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے اللہ کے نزدیک، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔
والفتنہ تو، اور فتنہ انگیزی اکبر بڑا گناہ ہے، من القتل قتل سے، یعنی قتل کرنا، خون ریزی کرنا، جنگ کرنا، انسانی جان کا تقدس پامال کرنا بہت بڑی بات ہے۔ جنگ کرنا یعنی بلا وجہ خون ریزی کرنا، خون بہانا، یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ولا یزالون، اب لا کو چھوڑ دیں تو زالا یزالو ہوتا ہے اپنی جگہ سے ہٹنا، زالا، تو لا یزالو جب ہوگا تو وہ کیا ہوگا کہ اپنی جگہ پہ رہنا، مسلسل رہنا، تو مسلسل رہنے کو لا یزال کہتے ہیں، یعنی ہمیشہ رہنا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی لم یزل ہے، لا یزال ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ولا یزالون، اور ہمیشہ رہیں گے۔ اب دیکھو لا کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ نہیں کا معنی اس میں آئے گا، لیکن لا یزال کو ایک لفظ اگر ہم پڑھیں تو اس سارے لفظ کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، یعنی مسلسل رہنا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ ولا یزالون، اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم، لڑتے آپ سے، قاتل یقاتل، یقاتلون، وہ لڑتے رہیں گے، کم تم سے، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم، وہ پھیر دیں تم کو، ردہ یردو ردن، پھیر دینا، اسی سے لفظ مرتد ہونا بھی ہوتا ہے، جو شخص پھر جاتا ہے دین اسلام سے، اسلام چھوڑ کر جو دین سے نکل جائے اسے کہتے ہیں مرتد ہو گیا۔ رد کرنا، یا ردو کم، وہ پھیر دیں تمہیں، ان دینکم، تمہارے دین سے، ان اگر استطاعو، وہ استطاعت رکھیں، ان کا اگر بس چلے، اگر وہ یہ کر سکتے ہوں، اگر ان سے یہ ہو پائے، تو واو عین اس کا روٹ ہے، استطاعت کا لفظ میں عام استعمال ہوتا ہے، اگر وہ کر سکیں تو وہ تو یہ چاہیں گے کہ آپ کو آپ کے دین سے ہی پھیر دیں، اس وقت تک وہ ہمیشہ آپ سے لڑتے رہیں گے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اور جو کوئی پلٹ جائے یا پھر جائے، یعنی وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ حتیٰ یردوکم، لیکن اور جو کوئی پھر جائے، منکم، تم میں سے، عن دینی ہی، اپنے دین سے، فیمت، پھر وہ مر جائے، ماتا یموتو، موتن سے، پھر وہ مر جائے، وہو کافر، اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں کہ حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، فاولئک، اور وہی لوگ، اصحاب النار، آگ کے رہنے والے ہیں، اہل دوزخ ہیں، آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ بھی جس کے ہمیشہ رہیں گے، یعنی وہ تو تمہیں پھیرنا چاہتے ہیں تمہارے دین سے، لیکن اگر کوئی پھر جائے گا، اگر کوئی مرتد ہو جائے گا اور وہ پھر مرتے دم تک کافر ہی رہے گا، تو پھر یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور پھر وہ آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، جیم را، ہجرت کا مطلب ہوتا ہے ترک کرنا، ہجرت عام بھی ہوتی ہے، خاص بھی ہوتی ہے۔ عام ہجرت کیا ہے کہ کسی ایک کام کو چھوڑ دینا، کسی ایسے کام کو ترک کر دینا جو کہ اللہ کو ناپسند ہے، جیسے کچھ عادتیں ہوتی ہیں انسان کی، بری عادتیں ان کے اندر ہوتی ہیں، کسی عادت کو ترک کر دینا، کسی برائی کو ترک کر دینا، یہ تو عام ہے۔ خاص ہجرت کیا ہے
کہ اللہ کی خاطر اپنا گھر بار، اپنا وطن، اپنی جگہ چھوڑ دینا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے مکہ چھوڑ کے مدینہ کو اپنا مسکن بنایا تھا، جیسے بر صغیر کے مسلمانوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کی تھی فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اور یہ ہجرت ہونی چاہیے اللہ کی خاطر، اللہ کی راہ میں، اپنے دین کے لیے۔ اولئک، تو وہی لوگ ہیں، یرجون، جو امید رکھتے ہیں۔ رجا کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے امید کے لیے، یرجون، امید رکھتے ہیں رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ یسألونک، پھر آ گیا یہ لفظ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، صحابہ کا ایک اور سوال، عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں، خمر کے بارے میں اور میسر کے بارے میں۔ خمر جو ہے خا میم را، خمار کا لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا، عربی میں اوڑھنی کو کہتے ہیں خمار، دوپٹہ، اور دوپٹہ چونکہ انسان کو ڈھانپتا ہے، چھپا لیتا ہے، اور خمر ہر وہ چیز ہوتی ہے، الخمر ما خامر العقل، خمر کیا ہے جو عقل کو ڈھانپ لے، یعنی جو نشہ پیدا کرے اور انسان کی عقل کو زائل کر دے۔ تو یہ وہ تمام نشہ آور چیزیں جو لذت کے لیے ہوں وہ خمر کہلاتی ہیں۔ والمیسر، میسر، اور یہ جوا آسانی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، جیسے ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر، ہم دعا بھی مانگتے ہیں میرے رب آسانی کر، ربی یسر، تو وہ بھی اسی روٹ سے ہے، وہ مال جو آسانی سے ہاتھ آ جائے، جوا، کیونکہ جو جوا ہے اس میں جو بھی جیت گیا اس کو آسانی سے مال مل گیا۔ جوئے اور شراب کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ میسر صرف جیتنے والے کا ہے، جو ہار گیا وہ بھی جوا ہی ہے، جو جیت گیا وہ بھی جوا ہے، یعنی یہ جوا جو ہے یہ اور شراب، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں صحابہ نے سوال کیا، کیونکہ یہ عام تھی عرب میں، عرب کے کلچر میں جوا اور شراب ان کے کلچر کا حصہ تھا۔ شراب تو اس قدر وہ پیتے تھے کہ کوئی بچا ہوا تھا اس سے۔ قل فیہما اسم کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں، فیہما، ان دونوں میں، اسم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی یہ دونوں گناہ کبیرہ ہے۔ ومنافع، اور فائدے بھی ہیں، کچھ فوائد بھی ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، لیکن وَإِثْمُهُمَا، ان دونوں کا گناہ، اکبر، زیادہ بڑا ہے۔ اکبر اسم تفصیل ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، من نفعہما، ان دونوں کے فائدے سے، یعنی شراب اور جوا ان دونوں میں لوگوں کے لیے کچھ فوائد بھی ہیں، مطلب کیسے، جیسے کسی کا غم کو ڈھانپ لیتا ہے جب انسان نشے کی حالت میں ہوتا ہے، جیسے الخمر ما خامر العقل، جب اس کی عقل کو ہی اس نے ڈھانپ لیا اور انسان اپنے حواس میں ہی نہ رہا تو وہ پھر غم سے نجات پا لیتا ہے کچھ دیر کے لیے، یا جو بھی اس کے فوائد بظاہر ہوں گے۔ اور جوئے میں اگر آپ جیت گئے تو آپ کو فائدہ ہے، تو کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، لیکن وَإِثْمُهُمَا، ان دونوں کا گناہ، اسم
یعنی جس گناہ پہ سزا ہوتی ہے، اکبر، وہ زیادہ بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے فائدے سے۔ اچھا، اب اتنی بات کر کے چھوڑ دی گئی۔ اب یہاں پہ تو نہیں کہا گیا کہ شراب حرام ہے یا شراب سے بچو یا جوا نہ کھیلو۔ یہاں پہ صرف ناپسندیدگی کا اظہار کر کے بات چھوڑ دی گئی ہے، ختم کر دی۔ اور یہ شراب کے بارے میں پہلا حکم ہے جو قرآن میں آتا ہے۔ یعنی ان میں فائدے بھی ہیں، گناہ بھی ہے، اور گناہ تو زیادہ بڑا ہے، لیکن ابھی واضح طور پر کوئی حکم نہیں آیا۔ پھر دوسرا حکم آیا تھا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ چونکہ عرب بہت زیادہ شراب پیتے تھے، اس لیے یکدم نہیں کہا گیا ان کو کہ شراب پینا چھوڑ دو، گریجولی، آہستہ آہستہ ان کو اس طرف مائل کیا گیا۔ اب اس کے بعد صحابہ کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے، لیکن ابھی روکا نہیں گیا تھا۔ حضرت عمر تو اکثر دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرما۔ پھر اللہ نے نازل فرما دیا جس میں منع کر دیا گیا، اور اس وقت تک پھر طبیعتیں اس قدر مائل ہو چکی تھی اس طرف، اس حکم کو ماننے کی طرف، کہ پھر صحابہ نے ایسے اس پہ عمل کیا کہ جس دن یہ حکم نازل ہوا کہ فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے اجتناب کرو، تو اس دن مدینے کی گلی میں پانی کی طرح شراب بہہ رہی۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ کیا خرچ کریں، انفاق کے بارے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں، کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے کہ جو زائد از ضرورت ہو، جو بچ رہے، جو استعمال کر لیا اس کے بعد جو تمہارے پاس بچ گیا، جو زائد از ضرورت ہے، وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم الآیات، تمہارے لیے آیات۔ آیات جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 2 طرح کی ہوتی ہیں، کونی اور شرعی، نشانیاں کائنات کی جو کہ انفس و آفاق میں ہوتی ہیں، تمہارے اپنے نفسوں میں بھی اور کائنات میں بھی پھیلی ہوئی ہیں، اور یہ آیات جو قرآن کی ہیں۔ تو اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات، یعنی قرآن کی آیات میں اللہ تمہارے لیے احکامات بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ ینفقون کا لفظ تو کئی دفعہ آ چکا، انفق ینفق انفاق، اور یبین، بین یبین، تبیین، بیان کرنا۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیا جو بات پیچھے کیا ہو رہی تھی، اللہ تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فی الدنیا والآخرہ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے احکامات بیان ہوئے ہیں، اس لیے یہ یسألون کا لفظ بھی بار بار آ رہا ہے۔ اب کیا سوال کیا انہوں نے؟ وَيَسْأَلُونَ کا، صحابہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں عن الیتامیٰ، یتیموں کے متعلق، یتیموں کے بارے میں۔ قل، کہہ دیجئے، اصلاح لہم خیر، بھلائی
اصلاح لہم ان کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ اور اگر تُخَالِطُوهُمْ تم مل جل کر رہو، خلط ملط کا لفظ سنا ہوگا آپ، مکس اپ ہو جانا، مل جل جانا، اکٹھے کھاؤ پیو، یعنی تخالطو تم اکٹھے رہو، مل جل کر رہو، مکس اپ ہو کے رہو، خلط ملط ہو کے، یعنی ایک ہی جگہ پہ یتیموں کے ساتھ آپ کھانا پینا اکٹھا کرو، تو فَإِخْوَانُكُمْ تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، علم یعلم المفسدہ بگاڑ کرنے والے کو، من المصلح اصلاح کرنے والے سے، یعنی اللہ کو پتا ہے کہ کون بگاڑ کرنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لَأَعْنَتَكُمْ تو یقیناً سختی بھی کر سکتا تھا تم پر۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ جس کا بچپن میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے۔ یتیم کے بارے میں قرآن نے بہت تاکید کی ہے کہ یتیموں کا خیال رکھا جائے، اور کون رکھے گا؟ ظاہر ہے اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، سب سے پہلے تو وہی ذمہ دار ہیں، اس کے بعد پھر معاشرے کے دوسرے ذمہ دار افراد ہیں وہ ہیں۔ جیسے ایک شخص فوت ہو گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب اس کے بھائی ہیں، کوئی نہ کوئی وہ کام بھی کرتا ہوگا، اس کی کچھ ہوں گے ساساجات بھی ہوں گے، اب ان یتیموں کا خیال رکھنے والے جو بھائی ہیں وہ کیا کریں؟ وہ سوال ہو رہا تھا کہ ان کا کس طرح سے خیال کیا جائے، کس طرح سے ان کا معاملات چلیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصلاح اصل مقصد ہے، بھلائی ان کے لیے جس میں بھی ہو۔ اگر تم مل جل کر رہنا چاہتے ہو، اکٹھے کھانا پینا چاہتے ہو، تو پھر بھی وہ تمہارے بھائی ہیں۔ مثلاً یہ کہ ان کا کام جو ہے، ان کی کوئی کاروبار جو ہے، اس میں سے آپ اتنا حصہ اپنے خرچے میں شامل کر لیں اور اکٹھے کھائیں پکائیں، اور ان کو، تاکہ ان کا بھی نقصان نہ ہو اور آپ کا بھی نہ ہو۔ کیونکہ جب ایسی آیات قرآن میں آئیں کہ جو شخص یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتا ہے، تو صحابہ بھی ڈر گئے کہ کوئی بھتیجا ہے، اس کے باپ کا کاروبار تھا، اب اسی میں سے اگر وہ ان کا بھی خیال کر رہے ہیں، ان کو بھی کھلا پلا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کبھی ان کے مال میں سے یہ خود بھی کھا رہے ہوں۔ تو انہوں نے ان کی ہانڈیاں الگ کر دی، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو تم پہ سختی بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نرمی کا معاملہ کیا ہے۔ اصل مقصد ہے بھلائی، یتیموں کی بھلائی آپ کے پیش نظر ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی اس نیت سے ان کو اپنے ساتھ ملاتا ہے کہ چلیں انہی کے خرچے میں سے ہم بھی کھائیں پیئیں گے، تو اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتا ہے کون بگاڑ کرنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے۔ اللہ نے تمہیں تنگی میں نہیں ڈالا، ہاں بہتر تو کیا ہے کہ جتنا ہو سکے اس کی خیر خواہی چاہی جائے۔ یتیموں کا خیال رکھنے کا بہت اجر و ثواب ہے، اللہ نے بہت زور دیا۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یتیم تھے،
ان کے چچا حضرت ابو طالب نے ان کی بہت پیار محبت سے کفالت کی، بہت اچھے طریقے سے ان کا خیال رکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ آپ یتیموں اما الیتیم فلا تقہر، یتیموں کو کبھی نہ ڈانٹو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے، غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ ولا تنکحوا المشرکات، اب آئلی زندگی کے کچھ قوانین آ رہے ہیں، کچھ احکامات معاشرتی زندگی کے بارے میں، کیونکہ خاندانی نظام سے ہی معاشرہ بنتا ہے، خاندانی نظام کی جو پہلی اینٹ ہے وہ نکاح ہے۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ نکاح کرتے ہوئے بہت سوچ بچار کے بعد، غور و فکر کے بعد، دیکھ بھال کے بعد فیصلہ کرو کہ تم کس سے نکاح کر رہے ہو۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ اہل کتاب سے کر سکتے، مرد وہ بھی، مردوں کو حکم اجازت ہے کہ وہ اہل کتاب عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ کسی ہندو سے، کسی اور مذہب کے مشرکین سے نکاح نہ کرو، حتیٰ یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ ہاں اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو کر سکتے ہیں۔ ولا آمۃ مؤمنۃ، اور البتہ لونڈی ایمان والی، آماتن، آماتن کہتے ہیں لونڈی کو، لوگ نام بھی رکھتے ہیں، آمۃ الرسول، آمۃ المتین، تو آماتن لونڈی۔ ولا آمۃ مؤمنۃ، اور البتہ مومنہ لونڈی، خیر من مشرکۃ، بہتر ہے مشرک عورت سے، یعنی غلام سے، آزاد سے غلام بہتر ہے۔ والا امۃ مومنہ، لیکن ہو مومن، مشرک ہو اور آزاد ہو تو اس سے بہتر ہے کہ لونڈی ہو بے شک لیکن مومن ہو۔ ولو اعجبتکم، اور اگرچہ وہ اچھی لگتی ہو تم، یعنی وہ جو مشرک عورت ہے وہ بے شک وہ تمہیں کتنی ہی بھلی کیوں نہ لگتی ہو، اس سے نکاح نہ کرو۔ اور پھر عورتوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہے، وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ تم نکاح کرو، یعنی اپنی عورتوں کا، مشرکینہ، مشرک مردوں سے، نہ تو خود نکاح کرو مشرک عورتوں سے، اور نہ ہی اپنی عورتوں کا نکاح کرو مشرک مردوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنون، وہ ایمان لے۔ ہاں اگر کوئی مشرک مرد مسلمان ہو جاتا ہے پھر آپ اپنی عورتوں میں سے کسی کا نکاح اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں، ورنہ والا عبد مؤمن، اور یقیناً ایک مومن غلام، خیر من مشرکن، بہتر ہے ایک مشرک مرد سے۔ مشرک مرد سے تو ایک مومن غلام بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور اگرچہ وہ تمہیں اچھا ہی لگتا ہو، یعنی جو مشرک مرد ہے وہ تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگتا ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ کسی مومن غلام سے نکاح کر دو اپنی عورت کا، لیکن مشرک مرد سے نہ کرو۔ کیوں؟ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ بلاتے ہیں آگ کی طرف، دعا یدعو، بلانا، دعوت دینا، آگ کی طرف بلاتے ہیں مشرکین۔ اللہ یدعو، اور اللہ بلاتا ہے الی الجنہ، جنت کی طرف، والمغفرہ، اور مغفرت کی طرف، بِإِذْنِہ، اپنے اذن سے، اپنے حکم سے، اپنی مہربانی سے، وَيُبَيِّنُ آیاتہ، اور وہ بیان کرتا ہے اپنی آیات، اپنے احکامات،
للناسی لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تذکر یتذکر نصیحت حاصل کرنا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت میں ایک نقطہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مردوں سے تو کہا گیا کہ تم نہ نکاح نہ کرو، ولا تنکحوا، نہ تم نکاح کرو، لیکن عورتوں کو نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ عورتوں سے مخاطب ہو کے کہتا کہ اے عورتوں تم بھی نہ نکاح کرو مشرک مردوں سے۔ یہاں کیا انداز ہے، مردوں ہی سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی عورتوں کے نکاح بھی نہ کرو مشرک مردوں سے، یعنی نکاح کرنا مرد ہی کا کام، اپنا بھی اور اپنی عورتوں کا بھی۔ اسی لیے تو ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، جب تک کہ اس کا کوئی ولی نہ ہو عورت کا نکاح نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ اسی حکم سے وہ لیا گیا ہے کہ مردوں ہی سے کہا گیا ہے کہ اپنی عورتوں کے نکاح کرو، اور یہاں کہا گیا ہے کہ یہاں اسی سے پتہ چلتا ہے، یہ کہا گیا ہے کہ مشرک مردوں سے اپنی عورتوں کے نکاح نہ کرو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اب جی اس رکوع کو ایک دفعہ ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔ آپ میں سے جو بھی ہاتھ کھڑا کرے گا پہلے وہ یہ سبق سنائے گا۔ سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا ہے تاویلا نے، اور اس کے بعد کیا ہے مریم عبد الشکور نے۔ چلیں باری باری پڑھیے، پہلے طویلہ آپ سٹارٹ کر لیں۔ ہاں جی شروع جی کریں۔ میم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یعنی صحابہ کرام، عن الشہر الحرام، حرمت کے مہینوں کے بارے میں، قتال فی، اس میں جنگ کرنا یا لڑنا کیسا ہے؟ قل فرمائیے، قتال لڑنا، فی ہی، اس میں، یعنی اس مہینے میں، کبیر، بڑا گناہ ہے، وصد، اور روکنا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وکفر، اور انکار کرنا، بھی، اس کے ساتھ، والمسجد الحرامی، اور مسجد حرام سے، یعنی روکنا ہی، واخراج، اور نکالنا، اہلی ہی، اس کے رہنے والوں کو، منہ، اس سے، اکبر، بڑا گناہ ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، والفتنۃ، اور فتنہ، اکبر، بڑا ہے، من القتل، قتل سے، ولا یزالون، اور ہمیشہ، یقاتلونکم، وہ تم سے لڑتے ہیں، حتیٰ، یہاں تک کہ، یردوکم، تمہیں لٹا دیں، عن دینکم، اپنے ان سے، دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر انہیں استطاعت ہو، ومن یرتدد، اور جو شخص مرتد ہو گیا یا پھر گیا، منکم، تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فیمت، پس وہ مر گیا، وہو کافر، اس حالت میں کہ وہ کافر تھا، فاولئک، پس یہی لوگ، حبطت، اکارت گئے یا ضائع ہو گئے، اعمالهم، ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ، اصحاب النار، آگ والے ہیں، وہ شاباش فیہا طویلہ، ٹھیک، ماشاء خالدون۔ اللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا۔ چلیں مریم آگے آپ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جنہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اولئک، یہی لوگ ہیں، یرجونا، جو امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ سے، عن الخمری، شراب کے بارے میں، والمیسری، اور جوئے کے بارے میں، قل، کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فیہما، ان دونوں کا، اسم، گناہ ہے، کبیر، بہت بڑا، ومنافع، اور فائدہ، ان دونوں کا، للناسی، لوگوں کے لیے ہے، واسمہما، اور ان دونوں کا، اکبر، اسمہما، ان دونوں کا گناہ، اسم گناہ کو کہتے ہاں، اور ان دونوں کا گناہ، اکبر، زیادہ بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے فائدے سے، وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں، کیا کچھ خرچ کریں،
قل الافوا، کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ضرورت سے زائد ہو، کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکم الآیات تمہارے لیے، آپ کے لیے احکامات یا آیات، لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو۔ ٹھیک ہے، شاباش مریم، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا سنایا۔ جہاں جہاں پہ بھی آپ نے ذال پڑھا نا، جیسے یہاں سے ان الذین، اسی طرح پھر جی ماذا، تو ذال کو تھوڑا نرمی سے پڑھا کریں۔ زا میں جو سیٹی کی آواز آتی ہے نا، وہ نہیں آنی چاہیے اس میں۔ ذال اور زا میں فرق جو ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا اس پہ، اب آپ سنیے گا ٹھیک، ریکارڈنگ، آپ پھر دیکھیں کہ آپ نے 4 دفعہ یہ پڑھا ہے ذال کا لفظ، لیکن ہر دفعہ آپ نے اس کو تھوڑا سا سیٹی کی آواز نکالی ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ چلیں جی آگے، ٹھیک انشاءاللہ۔ زرکا آپ پڑھیے۔ ہاں جی زرکا، آپ نے بھی ہاتھ کھڑا کیا نا؟ سوری میم، میں سنا رہی ہوں اور مائک میں نے کیا ہی نہیں آن نا، سوری۔ ہاں چلیں آپ دوبارہ سے سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، وَيَسْأَلُونَكَ، آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، عن الیتامیٰ، یتیموں کے بارے میں، کل فرما دیجیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اصلاح کرنا یا بھلائی کرنا، لہم ان یتیموں کے لیے، خیر بہتر ہے، وَإِنْ اور اگر تخالطوہم اور اگر تم مل جل کر رہتے ہو ہم ان کے ساتھ، فإخوانہم تو پس وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، مفسد اور واللہ یعلم المفسد اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے فساد کرنے والوں سے لے کر من المصلح اصلاح کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو بھی جانتے ہیں اور اصلاح کرنے والوں کو بھی جانتے ہیں، وَلَوْ اور اگر شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لَأَعْنَتَكُمْ البتہ یقیناً وہ سختی کر دیتا تمہارے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز حکیم زبردست ہے، حکمت والا ہے، ولا اور نہیں تنکحوا المشرکات اور نہیں تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمن وہ ایمان لے آئے، ولا امتم مؤمنتن اور یقیناً لونڈی جو ہے مومن لونڈی وہ بہتر ہے، من مشرکت ولو اعجبتکم مشرک مومن لونڈی بہتر ہے مشرک عورت سے اور اگرچہ وہ بھلی لگے تمہیں، ولا اور نہیں تنکحوا المشرکین اور نہیں تم نکاح کرو مشرک مردوں سے اور نہیں تم نکاح کراؤ مشرک مردوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنو کہ وہ ایمان لے آئیں، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اور یقیناً جو غلام ہے مومن وہ بہتر ہے مشرک مرد سے اور اگرچہ بھلا لگے تمہیں، اولئک یہی ہے، یدعون جو بلاتے ہیں، الی النار آگ کی طرف، واللہ اور اللہ تعالیٰ یدعو بلاتا ہے، الی الجنت جنت کی طرف، والمغفرت اور مغفرت کی طرف، بإذنہ ہی اپنے حکم سے، ویبین اور وہ واضح کرتا ہے آیات